اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ اگر فوراً تمہاری دعا سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہے قبولیت کے لیے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ کب کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے جو دعا کا رشتہ ہے وہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ تہجد نہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے کہ ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دینا ہے۔ تہجد تو وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کے پڑھے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا نماز کا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ دھورے قصے تو اللہ نے تہجد کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ تم آؤ، اسے مناؤ اور اپنی مرادیں پا جاؤ۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ بھی پلٹ کے فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے توڑ میں ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی ہی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے کہ جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کے واسطے سکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنے گے جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تہجد بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسی راز ہی رکھنا تھا، اس لیے تہجد کا وقت منتخب کیا۔ جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے تو اللہ پاک ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور جو اس سے ملنے کی تڑپ میں نیند توڑ کر آتے ہیں یا جو اس تڑپ کے مارے سو ہی نہیں پاتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہوں اور پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔
ایسا اللہ نے اس لیے کہا ہے تم سے تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو، اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے تم میں ایسی جو وہ صرف تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش، تاکہ صرف تمہیں سن سکے، تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے، تاکہ جب تم گڑ گڑاؤ تو تمہارے درد کا پردہ رکھ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے بندوں کی خودداری کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ تبھی اس نے تہجد جیسی نماز بنائی اور رات کی تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا۔ نہ کوئی شرط رکھی، نہ یہ عبادت فرض کی، بس یہ کہہ دیا کہ محبت کھینچ لائے جب یہاں تک تب آ جانا، کوئی پابندی نہیں۔ جب دل کرے مجھ سے ملنے کا، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے چاند تلے بیٹھ جاؤ اور مجھے اپنی پریشانیاں بتاؤ۔ پھر یقین رکھو، انکار کرنے کے لیے تھوڑی نہ اللہ نے اتنی ملاقات کے لیے جتن کیے ہیں۔ تہجد ہی تمہیں کن تک لے جائے گی۔ وہ سجدے جو راز ہیں صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان، انہیں سجدوں سے ایسے معجزے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب تم اس کی محبت میں اس کا پسندیدہ کام کرنے لگتے ہو تو پھر وہ بھی تمہاری محبت میں تمہارا پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے۔ بے شک وہ بار بار رحم کرنے والا، بہت ہی مہربان غفور الرحیم ہے۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو پھر سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے تہجد کی، وہ اللہ کے کتنے محبوب ہوتے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی جائز مرادیں قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنا ہی قریب ہوتی ہیں جتنا اللہ پاک بندے کے قریب ہوتا ہے، اور پتہ ہے اس وقت اللہ تم سے کتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ اللہ اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کے آنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ پاک ہمارے دل کے بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ نہ آسمان والے تمہیں اللہ سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ زمین والے۔ سوچو کہ اللہ کے لاڈلے بندے بننے میں کچھ دیر نہیں رہتی، اس لمحے اللہ نصیب سے بھی بولنے کا اختیار چھین لیتا ہے۔ اللہ پاک بہت رحیم ہے مالک، پھر اللہ سب کو خاموش کروا کے تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تم سے متوجہ ہوتے ہوئے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیوں آئے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تم آئے ہو۔ اللہ پاک نوازش کرنے میں دیر نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے اے میرے بندے فریاد کرو، کیا چاہتے ہو مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں نواز دوں۔ اللہ پاک ہماری دعائیں پسند فرماتا ہے، اللہ پاک کو اچھا لگتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگیں، بس پھر وہ ایسے دعائیں قبول کر لیتا ہے کہ دعائیں بھی حیران رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں التجا بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ پاک غیب کے خزانوں سے تمہاری مدد فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی تہجد کی توفیق۔ آج اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج ہر کسی کی دعائیں مالک قبول فرما۔ اے اللہ آج ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے جن سے تو راضی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ ہم پر رحمت، برکت، مغفرت مالک سارے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، مالک ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ آج ہم سب کی جائز حاجات قبول فرما۔ اے اللہ
ہمیں بھی تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تہجد کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے اللہ ہم پر دین اور دنیا دونوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مالی مشکلات میں شکار ہیں مالک ان کی مدد فرما۔ اے اللہ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مالک، ہمیں پوری زندگی اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مالک، بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اے اللہ حاسد کی حسد سے بچا مالک ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ اے اللہ ہم بہت بے بس ہیں مالک، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔